أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن مدد کروں گا، اعانت کروں گا، نجات دوں گا، اپنے پیغمبروں کو بھی، اپنے رسولوں کو بھی، اور جنہوں نے دنیا میں ان کی اتباع وہ بھی قیامت کے دن محفوظ ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی غلط گزاری، نافرمانی میں، ظلم میں، کفر میں، فسق میں، فجور میں، منافقت میں، تو قیامت کے دن کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، چاہے یہ کسی بھی سوچ کے ساتھ جائے. جیسے دنیا میں بعض دفعہ ایک آدمی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا بھی ہے، پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے کہ فلاں فلاں ہے نا، وہ میری سفارش کر دیں گے، میرا کام بن جائے گا. اللہ کے سامنے اعلانیہ بغاوت اور اعلانیہ نافرمانی کر کے پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یہ محروم بندے کی دلیل ہوگی. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو جان بوجھ کر ضد اور حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی واضح آیتوں کا اور اللہ کے واضح احکامات کا انکار نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس سے جدال کرتے ہیں. جدال کہا جاتا ہے لڑائی. اللہ کی آیتوں کی مخالفت میں اتر آتے ہیں، ضد بازی کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور انسان کے اندر یہ مرض، یہ بیماری پیدا کیوں اور کب ہوگی؟ ان آیات کا ترجمہ ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو. دلیل تو کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں آتا ہے ان فی صدورہم الا کبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، غرور ہے، غرور ہے ان کے دلوں میں. ما ہم ببالغیہ، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. فاستعذ باللہ، لہذا ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات ہی سننے والی، دیکھنے والی. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اور یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا یہ بڑھ کر ہے انسانوں کو پیدا کرنے سے دوبارہ. لیکن اصل انکار کس چیز کا ہے؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے.
کافر کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ذرات بن گئے، ریت بن گئے، ختم ہو گئے، اب یہ جسم کیسے بنے گا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اس انسانی ذہنیت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بنا ہوا انسان جو بن کے ختم ہوا پھر اس کو دوبارہ بنایا جائے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑا کام انسانی سوچ کے اعتبار سے وہ آسمان اور زمین کا بنانا۔ جب اللہ پاک اس پہ قادر ہے تو یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور کبھی بھی نابینا اور بینا، نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ اور نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کسی شبے کی گنجائش بھی نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں اگر چاروں آیات میں آپ غور کریں تو اللہ پاک نے انسان کو ایک حقیقت کا ادراک کروایا، احساس دلایا کہ انسان کی سوچ، انسان کا فہم، انسان کا علم، انسان کی فکر، یہ سب ناقص ہے، یہ کامل تو ہو نہیں سکتی۔ علم کامل بھی اللہ کے پاس ہے، فہم کامل بھی اللہ کے پاس ہے، تدبر کامل بھی اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو ایک حد تک علم دیا گیا، ایک حد تک اللہ نے اس کو فہم، تدبر اور عقل دی ہے۔ لیکن بڑا بدنصیب انسان کو ہوتا ہے کہ جو اس درجے کے علم اور عقل کو بھی ضائع کرے، اس کو بھی برباد کرے۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی 2 میں 2 جمع کرے تو کتنے بنے گے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 میں اگر 2 جمع کرے تو کتنے بنے گے؟ 4۔ آسان سا سوال ہے۔ تو ایک سے کہا جائے کہ 2 میں 2 جمع کرے کیا بنے گا؟ وہ کہے 5۔ آپ کہیں بھئی نہیں بن سکتا، وہ کہے جی میں کہتا ہوں 5۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ صرف کم عقلی، نادانی، بیوقوفی اور نتیجتاً محدود۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنے احکامات ذکر کیے ان میں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں تھا کہ جس تک انسان کی عقل اور فہم پہنچ نہیں سکے، سمجھ میں نہیں آ سکے۔ اس ہر چیز قابل فہم ہے، انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ جدال پہ اترا ہے، وہ مخالفت پہ اترا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا، کہا کہ بھئی ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب ثواب کو نہیں مانتے، میدان محشر کے اٹھنے کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، پل صراط کو نہیں مانتے، اور جنت جہنم کو کسی صورت میں نہیں مانتے۔ تو نعوذ باللہ ان ساری باتوں کا انکار کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس انکار کے پیچھے سبب کیا بنی، وجہ کیا بنی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ ان فی صدورہم الا کبر، لیکن بہت بڑی عبرت کی بات ہے، فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بڑا من ہے، وہ جو تکبر ہے اور غرور ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خیر کی بات ایسی جگہ سے ملتی ہے کہ
وہ جگہ اس انسانی سوچ کے اعتبار سے نیچے ہوتی ہے۔ اب ایک مثال جو آپ کو سادہ سے، کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھنا ہے، مجھے معلوم نہیں، میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے معلوم نہیں کہاں جاؤں، کہا بھائی وہاں مفتی صاحب بیٹھے وہاں چلے جائیں۔ میں جب گیا تو دیکھا کہ ایک نوعمر نوجوان ہے، جو عمر میں بھی چھوٹا ہے، قد میں بھی چھوٹا ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کی اردو بھی صاف نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کمزور ہیں۔ تو میں نے اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بالکل ٹھیک 100% بتا دیا۔ آپ بتائیں کہ مسئلہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ جی ماننا چاہیے۔ اور دوسری طرف میں کہوں کہ کل کا بچہ، یہ تو کل کا بچہ ہے، عمر میں چھوٹا، قد میں چھوٹا، اور عقل اس کی کم ہے، اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کو اس کے بڑے شاید 5,000 کا نوٹ بھی نہیں دیں، اتنی احتیاط کریں۔ یہ ساری باتیں میں ضرور کر دوں گا، لیکن یہ ایک بے مقصد سی بات ہے، یہ میرے دل کے تکبر کی دلیل ہوگی کہ مجھے دین کی صحیح سمجھ اور حقیقت جہاں سے مل رہی تھی اور صحیح مل رہی تھی، میں اس کا انکار صرف تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ میں ہدایت سے محروم ہونا شروع، پیچھے کا سفر شروع ہو جائے گا، محرومی مقدر اور حصے کے اندر آ جائے۔ اللہ پاک نے آخرت کے انکار کرنے والوں کی وجہ جو بتائی کہ ان میں انکار کی ایک بڑی وجہ جو تھی ان کے دلوں کے اندر غرور اور تکبر تھا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نوجوان یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو ہمارے سامنے پیدا ہوا، تو ہمارے سامنے پلے بڑھے، یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کے تو والد بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو مال و اسباب بھی نہیں، انکار کر دیا۔ ان باتوں کے انکار کی وجہ سے آپ کے قریبی رشتہ دار جو قریش کے تھے، بنو ہاشم کے تھے، آپ سے خون کے رشتے قائم تھے، لیکن انکار کیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ اور وہ لوگ جن کا آپ سے نہ کوئی خونی رشتہ، نہ نسبی رشتہ، نہ خاندانی رشتہ، نہ کوئی قبیلے کا رشتہ، نہ زبان کا رشتہ، وہ آئے، تابعداری کی، وفاداری کی، غلامی قبول کی، سر جھکا دیا، اللہ نے دنیا میں ان سے جنت کا وعدہ کیا، رضامندی کا اعلان ہو گیا ان سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ بعض دفعہ انسان ظاہراً اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں تو بہت متواضع بندہ ہوں، کتنا تواضع ہے مجھ میں، تکبر، لیکن علماء نے لکھا جسمانی تکبر سے کئی گنا زیادہ خطرناک قلبی تکبر ہے، دل کا تکبر ہے، جو اندر پل رہا ہوتا ہے، اندر بن رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک بڑا حکمت والا مقولہ ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب بندہ وہ ہے جو دوسرے کی خیر کی باتوں سے نصیحت حاصل کر لے، یہ نہ دیکھے کہ وہ سامنے والا کون ہے، کہاں کا ہے، خیر کی بات مجھے مل رہی ہے، میں اس کی بات کو لے کر اس سے نصیحت حاصل کر لوں، میں کامیاب ہوں۔ اس لیے ان چیزوں میں آج کل مبتلا ہونا کہ بھائی فلاں غریب، فلاں امیر، فلاں کی شخصیت ہے اور فلاں کی تو کوئی شخصیت ہی نہیں، اور فلاں کے اندر جو ہے بولنے کا مادہ ہے، فلاں کے اندر بولنے کا مادہ بھی نہیں ہے، سادہ سی بات کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی اردو ہے ان کی، اور فلاں کو دیکھے کیسی اردو بولتے ہیں، کیسی انگلش بولتے ہیں، کیسی عربی بولتے ہیں، ایک پرسنالٹی ہے ان کی۔ ان الفاظ نے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا۔ تو خیر کی بات، ہدایت کی بات، حکمت کی بات، آخرت کی نجات کی بات، وہ انسان کو جہاں سے مل جائے
ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو قبول کریں تاکہ آخرت کی بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی مصیبت سے بچیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ انشاءاللہ کل روز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی